بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تھانہ چکڑالہ کی عوام اور نوجوان باشعور ہیں۔ تھانہ چکڑالہ کے آس پاس جتنے بھی علاقے ہیں، تھانہ چکڑالہ میں جرائم کی ریشو سب سے کم ہے۔ کسی علاقے میں جرائم کا کم ہونا بھی اس علاقے کے باسیوں کے باشعور ہونے کی گواہی ہے۔ جہاں تک سیاسی شعور کا تعلق ہے، تھانہ چکڑالہ کی عوام اور نوجوان سیاسی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر بھی تھانہ چکڑالہ کئی دہائیوں سے ترقی نہیں کر رہا، جبکہ تھانہ چکڑالہ کی آبادی 1.5 لاکھ سے زیادہ ہے، وسیع رقبہ ہے، پھر بھی ایک پسماندہ دیہات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اور درست کہتے ہیں کہ تھانہ چکڑالہ کی عوام اور نوجوان باشعور ہیں، لیکن شاید ہماری ترجیحات میں کوئی مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک دیہات میں لوگوں نے تعلیم اور تعلیمی اداروں کو ترجیح نہ دی، بلکہ منتخب نمائندوں سے گٹر اور نالیوں کے مطالبے کیے۔ نتیجتاً گٹر اور نالیاں بن گئیں۔ اگلے سال پھر وہی گٹر اور نالیاں ٹوٹ پھوٹ گئیں۔ تب پھر یہ مطالبے شروع ہو گئے کہ گٹر اور نالیاں بنائی جائیں۔ اب ہم دوبارہ تھانہ چکڑالہ کی طرف آتے ہیں اور تھانہ چکڑالہ کی عوام اور نوجوانوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا تھانہ چکڑالہ میں صحت کی سہولیات سے وہ مطمئن ہیں؟ ہم تھانہ چکڑالہ کی عوام اور نوجوانوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا تھانہ چکڑالہ میں گونگے اور بہرے بچوں کا اسکول ہے؟ ہم یہ بھی پوچھتے ہیں کہ تھانہ چکڑالہ کی عوام سے کہ تھانہ چکڑالہ میں لڑکیوں اور لڑکوں کی ٹیکنیکل ٹریننگ کے لیے ٹپٹا اسکول موجود ہیں؟ کیا تھانہ چکڑالہ میں سوشل ویلفیئر کا دفتر موجود ہے؟ اب ہم تھانہ چکڑالہ کی عوام اور نوجوانوں سے ایک سوال کرتے ہیں، وہ یہ کہ کیا تھانہ چکڑالہ میں گنگے، بہرے یا معذور بچے نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو کیا ان کو مقامی طور پر تعلیم کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم یہ بھی آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا 1.5 لاکھ کی آبادی میں تھانہ چکڑالہ کے لیے صرف ایک رورل ہیلتھ سینٹر کافی ہے؟ تھانہ چکڑالہ کی عوام اور نوجوانوں سے ہم یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا تھانہ چکڑالہ میں لڑکے اور لڑکیوں کو ہنرمند بنانے کے لیے ٹپٹا کے اسکول نہیں ہونے چاہیے؟ کیا تھانہ چکڑالہ کی بچیوں اور بچوں کو ہنرمند نہیں بننا چاہیے تاکہ وہ اپنا روزگار کما سکیں؟ ہم یہ بات بھی آپ سے پوچھتے ہیں کہ تھانہ چکڑالہ میں کوئی بھی غریب نہیں جن کو مالی امداد کی ضرورت ہو۔ اگر غریب ہیں اور وہ جن کو مدد کی ضرورت ہے تو پھر ادارہ سوشل ویلفیئر ہونا چاہیے، لیکن تھانہ چکڑالہ کی عوام اور نوجوان جو پرامن ہیں، باشعور ہیں اور سیاسی سوجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں، حیرانگی اس بات کی ہے کہ ان کی ترجیحات ایسی کیوں ہیں؟ سلیب بننی چاہیے، لیکن گنگے، بہروں اور معذور بچوں کا اسکول سلیب سے کہیں ضروری ہے۔ کھمبا لگنا چاہیے، لیکن بچیوں اور بچوں کو ہنرمند بنانے کے لیے ٹپٹا ٹریننگ اسکول کی کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ رابطہ سڑک بھی ضرورت ہے، لیکن سوشل ویلفیئر کی برانچ کا قیام تھانہ چکڑالہ میں ضروری ہے۔ آپ اپنے ممبران سے، اپنے MP سے جہاں سلیب کا مطالبہ کرتے ہیں وہاں معذور بچوں کے اسکول کا بھی مطالبہ کریں، لیکن یاد رہے سوشل ویلفیئر کے دفتر، معذور بچوں کا اسکول، ٹپٹا ٹریننگ سینٹر اور دوسری سہولیات تھانہ چکڑالہ کی عوام کو تبھی میسر آ سکتی ہیں جب تھانہ چکڑالہ کو تحصیل کا درجہ مل جائے۔ لہٰذا تھانہ چکڑالہ کی عوام اور نوجوانوں کی پہلی ترجیح تھانہ چکڑالہ تحصیل ہونی چاہیے۔ تھانہ چکڑالہ کی عوام کا چکڑالہ تحصیل کا مطالبہ جتنا زوردار ہوگا، تھانہ چکڑالہ اتنی جلدی تحصیل کا درجہ حاصل کرے گا۔
لیکن اگر اہلیان تھانہ چکڑالہ اگر اپنی نالی، اپنی سلیب، اپنے کھمبے تک محدود رہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی آنے والی نسلوں یا اجتماعی مفاد کے لیے کچھ بھی نہیں سوچا۔ یاد رکھیں، کسی نے باہر سے آ کر آپ کے لیے جد و جہد نہیں کرنی، بلکہ اہلیان تھانہ چکڑالہ کو خود آواز اٹھانی ہوگی۔